مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس۔ مرحوم سید حسن ظہیر جعفری ابن سید حسن ذاکر جعفری، مرحوم سید حسن ذاکر جعفری ابن سید زین العابدین جعفری، مرحومہ بنت عذرا بنت سید سجاد حسین، سید رفیق الحسن رضوی ابن سید ظفر حسن رضوی اور بنت سعید فاطمہ بنت سید سعید الحسن جعفری، ان تمام کی ارواح کے لیے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہدائے ملت کے لیے سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ حضرت محمد و آل محمد پہ بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر ایک مولا کے چاہنے والے کا ایصال ثواب منعقد ہو رہا۔ سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے مرحوم کے بلندی درجات کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ بارگاہ شریکت الحسین ہے تو بھلا عاشقان حسین خالی ہاتھ کیسے جائیں گے؟ مجلس حسن ظہیر ہے تو کیوں نہ خدا آپ کے اور ہمارے لیے ظہیر قرار پائے گا کہ مدد وہاں سے ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام کی آمد کا روز ہے۔ اور امام کا یہ چاہنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے اس کا تعلق پہر سر سے رشتہ یقیناً شاہ گنج آگرہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد مسجد سے ایک تعلق مرحوم کا اسی مسجد کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اس مسجد کے نمازیوں میں شامل تھے، اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہیں پر نماز ہوتی ہے، یہیں قبولیت نماز ہوتی ہے۔
یعنی یہاں تو در بدلنا بھی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، انتہائی معذرت خواہ ہوں ہر ایک سامع اور حاضر مجلس سے کہ تاخیر ہو گئی۔ اپنی طرف سے انسان کوشش تو پوری کرتا ہے کہ وعدے پر پہنچ سکے، لیکن جب معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ رہے تو سوائے عذر خواہی کے دامن اعمال میں کچھ رہتا نہیں ہے۔ لیکن اس یقین کے ساتھ کہ فارسی کا محاورہ ہے کہ دیر آیت مگر درست آیت، آیا تو دیر سے ہوں مگر مجلس حسین میں آیا۔ محمد آل محمد صلوات اللہ مرحوم کے ایصال ثواب کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں نمازی ہونے کی بیان کر چکا۔ یاد رکھیے ملک الموت اس سے دوستی کر لیتے ہیں جو نماز مغربین میں خاص طور سے اول وقت میں نماز جماعت میں شرکت کرے، اور یاد رکھیں ملک الموت سے تو پالا پڑنا ہی پڑنا ہے، کوئی راستہ کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے۔ تو ہو سکے تو اپنی زندگی میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ اگر موقع ملے تو کوشش کریں اول وقت نماز جماعت کو حاصل کریں تاکہ ملک الموت آپ کو پہچان لے۔ ملک الموت یا تو نمازی کو پہچانتا ہے یا محب علی کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ نمازی ہونا اور محب علی ہونا ایک ہی تو بات ہے۔ نمازی کو محب علی کہوں، محب علی کو نمازی کہوں، جس نے اسے دو سمجھا اسے خدا سمجھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک ہی۔ مرحوم کی شخصیت میں نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ بہرحال حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، زیارات بھی کی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ آخر وقت میں کلمہ طیبہ کے ساتھ نام حسین زبان پر تھا۔ بہت غور کیجئے گا، یعنی لوگ تو مشکل میں پکارتے ہیں مولا کائنات کو، اسلام نے پکارا تھا مولا حسین کو۔ تو جو واقعاً اسلامی راستے پہ چل رہا ہو وہ جاتے جاتے بھی یا حسین کہہ کے چلا جاتا۔ تو ہماری آمد بھی یا حسین سے ہے اور رخصت بھی یا حسین پر ہے۔ اور چونکہ ابھی ذاکر اول باب کے حوالے سے ایک کلام پیش کر رہے تھے مرحوم شاعر اہل بیت رضا سرسوی، عظیم شخصیت گزرے، تو تمام کے تمام تو کلام نہیں پیش کرنا مقصود ہے، بس سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ اور باب کی عظمت کی مناسبت سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی اسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس آیت کا آپ کے نام سے بڑا گہرا رشتہ۔ یہ آیت سورہ مبارکہ المومنون سے ہے، اور آپ بھی اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، تو مومنوں کے درمیان پڑھا سورہ مومنون کی آیت نمبر وہی جو ریسکیو نمبر ہے 115۔ ابھی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی آیت نمبر 115، سورہ کا نام سورہ مومنون۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام جھنجھوڑنے والا۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا، انما خلقناکم عبثا، کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے۔ خدا نے ایک سوال انسان کے لیے بیان کیا، ایسا سوال جس کا جواب نفی میں ہے۔ آپ بیان کیجئے آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مجلس سے اعضاء میں آنے کا مقصد آپ کو معلوم ہے تو دنیا میں آنے کا مقصد معلوم کرنا اسی مقصد سے ملا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں جتنے لوگ باہر گھومتے ہیں، میں کیا جملہ بیان کروں، خدا کا بڑا احسان ہے
کہ جب انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے اہل سنت کے علماء سے آیت اللہ خمینی کی ملاقات ہوئی، انقلاب مسلک کی بنیاد پہ نہیں تھا، انقلاب تو اسلام کی بنیاد پر تھا۔ شہنشاہ ایران تشیع کا مجرم نہیں تھا، اسلام کا مجرم تھا۔ اس اعتبار سے دونوں قوتیں جمع ہو رہی تھیں اور اسلامی انقلاب کی راہیں ہموار کی جا رہی تھیں۔ تو اپنے اپنے ایریاز میں کام کرنے کے لیے آیت اللہ خمینی نے اہل سنت کے علماء کو دعوت دی کہ ہم اپنے یہاں کام کرتے ہیں بیداری کا، آپ اپنے یہاں کام کیجئے بیداری کا۔ جب دونوں بیدار ہوں گے بازو تو پھر اس کو ہٹانا آسان ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ سے دھکا دینا مشکل ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ سے دھکا دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں بازو ہیں، سنی اور شیعہ۔ تو سنی علماء نے آیت اللہ خمینی سے جواب میں عرض کیا کہ آقا آپ کے یہاں تو آسان ہے بیداری، ہمارے یہاں بیداری آسان نہیں ہے۔ پوچھا وہ کس لیے؟ کہ آپ کے پاس دو ایسے تحفے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کہ کون سے تحفے؟ کہ فرش ازا، منبر حسین۔ کوئی انقلاب آ سکتا ہی نہیں ان دو کے بغیر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی آسانی اور اس شہر پہ خاص کرم، پوری دنیا میں کسی شہر میں سال بھر میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی جتنی مجلسیں شہر میں ہوتی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سال بھر میں ہر اتوار کے دن اس شہر میں تقریباً 100 مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے جتنا آسانی اس شہر میں موجود ہے شاید کہیں اور نہیں ہے، کہ بہانے سے فرش ازا ہے۔ کبھی برسی کے نام سے، کبھی چہلم کے نام سے، کبھی سویم کے نام سے، اور کچھ نام ملا تو ترہیم کے نام سے فرش ازا۔ اپنے مقصد خلقت کو سمجھنے کے خدا نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ خدا حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے خدا کوئی مخلوق بغیر کسی حکمت کے بنائے؟ حد تو یہ کہ اس نے اگر زمین پر رینگنے والے حشرات الارض بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے تو انسانوں کو بغیر مقصد کے کیسے پیدا کر دیا؟ بس ایک بات یاد رکھیے، کچھ مقصد کو پورا کرنے میں وسیلہ ہیں اور کچھ انسان کے لیے منزل مقصود ہے۔ منزل مقصود پر جانا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ایسے امام کی بارگاہ میں کہ جو امام رضا علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابو الحسن کے نام سے ہمارے 4 اماموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ابو الحسن مولائے کائنات کے لیے بغیر کسی قید کے استعمال ہو اگر ابو الحسن تو یہ کنیت صرف مولا کی ہے۔ ابو الحسن استعمال ہوتا مولائے کائنات کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے دوسرے، تیسرے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام، اور چوتھے اور آخری ابو الحسن 10ویں امام ہیں، یعنی 8ویں امام کے پوتے 10ویں امام۔
تو 10ویں امام کی بارگاہ میں بعض کہتے ہیں یہ واقعہ 11ویں امام کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آل محمد کی بارگاہ سے ہو تو یہ بھی محمد ہیں وہ بھی محمد ہیں. سوال کرنے والے تو مختلف ہو سکتے ہیں, یہ تو وہ جن کی تینت ایک جیسی ہے. امام کی خدمت میں ایک بزرگ ہیں شیخ بہلول, امام کمسنی کے عالم میں. شیخ بہلول نے آ کر دیکھا کہ سارے بچے تو مصروف لہو و لعب ہیں اور ایک شہزادہ سب سے الگ کھڑا ہوا. تو شیخ بہلول قریب آئے اور آنے کے بعد اس صاحبزادے سے کہنے لگے سلام کے بعد کہ بیٹا اگر آپ اس لیے الگ کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاس کھیلنے کے وسائل نہیں ہیں تو میں آپ کے لیے وسائل فراہم کر دیتا ہوں. بہت غور کیجئے گا, شاید یہ بھی کار خیر میں شامل ہوتا ہو کہ بچوں کو لہو و لعب کے سامان فراہم کیے جائیں. بھائی یہ تو آپ نے سنا ہے کہ بچوں کی تعلیم میں ہیلپ کی جائے, کیا بچوں کے کھیل کود کے سامان میں بھی ہیلپ کرنا عبادت ہے؟ ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر جا کر اسے عبادت کہا جائے, لیکن فی الحال ایک اہم جملہ ہے امام کی بارگاہ سے. شاید آنے والے کا خیال یہ ہے کہ اس لیے رنجیدہ ہیں کہ ان کے پاس کھیلنے کا سامان نہیں ہے, کیا بھی لے کر آتا ہوں آپ کے لیے بھی. چند برس کا شہزادہ ہے, سر اٹھا کے فرمایا اخلقنا للعب, کیا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ ایک سفید ریش رکھنے والا بزرگ آدمی جس کے بال سفید ہو گئے ہوں, اس سے ایک نابالغ عمر کا بچہ کہے, ایک نو عمر لڑکا کہے کہ ہم کیا کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ تو بزرگ نے بچے کی بات سنی, حیران ہو کے پوچھا فَلِمَاذَا خُلِقْنَا, اچھا آپ بتا دیجئے کہ پھر ہمیں خدا نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا خلقنا للعلم والعبادہ, اللہ نے ہمیں علم اور عبادت کے لیے پیدا کیا, خالی عبادت نہیں. خالی عبادت نہیں, بہت غور کیجئے گا, علم اور عبادت کے لیے. آپ بتائیے گا مجھے عبادت فرض کب ہوتی ہے؟ جواب آپ کا یہ ہوگا مولانا صاحب بیٹی اگر ہو تو 9 سال اور بیٹا اگر ہو تو 14 سال مکمل کرے 15ویں سال میں لگے. تو ان دونوں عمر کے ان بچوں بچیوں پر عبادت فرض ہو جاتی ہے, اسے کہتے ہیں مکلف ہو جاتے, عاقل اور بالغ ہو جاتے. عجیب بات ہے. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں علم واجب کب ہو گیا؟ علم واجب کب ہوا؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے آغوش قبر تک. پتہ چلا عبادت بعد میں فرض ہوئی, علم پہلے فرض ہو گیا. اب فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ عبادت طریقہ بندگی سکھاتی ہے, علم معبود تک پہنچاتا ہے. اگر عبادت علم کے بغیر ہو تو انسان طالبان رہ جاتا ہے, اور اگر عبادت علم کے ساتھ ہو تو انسان بندہ رحمان بن جاتا ہے. اور معصوم چاہتے ہیں انسان بندہ رحمان بنے. صلوات پڑھے محمد والے, کچھ اور نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز پنجگانہ عبادت ہے,
ماہ رمضان کا روزہ عبادت ہے، خدا کے گھر کا ایک مرتبہ حج عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ بتائیے علم کتنا حاصل کر رہے ہیں؟ اگر علم برائے روزگار ہے تو آپ اپنے مقام پر جواب دہ ہیں کہ روزگار تو بغیر علم والوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اصلاً علم انسان کی صلاحیت انسانیت کو ابھارنے کے لیے، یاد رکھیے، ہر رات میں سونے سے پہلے جیسے نماز شب اٹھنے کے بعد ہے، ایسے ہر رات میں سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرے۔ خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے نمازیں کم پڑھو، ساری رات نہ پڑھو، تھک جاتے ہو۔ وہی خدا کہتا ہے رب زدنی۔ جو خدا عبادت میں تھکان سے روکتا ہے وہ علم کے بارے میں زیادتی کی دعا کی تعلیم۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ہماری اور آپ کی مقصد خلقت میں دو باتیں شامل ہیں، ایک علم اور ایک عبادت۔ عبادت تو ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر علم بھول جاتے ہیں۔ جاب مل گئی، اب علم کیسا؟ اچھا اب ضعیفی آ گئی، اب علم کیسا؟ اب تو آرام کے دن آ گئے، ریٹائرمنٹ ہو گئی، اب علم کیسا؟ نہیں، جب تک مرو گے نہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عبادت انسان پر سے سلب ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر انسان کو احساس نہ رہے دن اور رات کے فرق کا، اگر انسان کو احساس نہ رہے جسم کے کیفیات کا، یعنی حواس ختم ہو جائیں، تو عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ دن ہے کہ رات ہے، صبح ہے کہ شام ہے۔ لیکن ایسے انسان کے لیے بھی علم کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ قسم بخدا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ علم کے رابطے اتنے گہرے ہیں کہ شروع ہوتے ہیں آغوش مادر سے اور مکمل ہوتے ہیں آغوش قبر تک۔ سلام ہو 8ویں امام کے دادا پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا جن کی اولاد سے مرحوم کا تعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو ان کے انتقال سے پہلے اور قبر میں اتارنے کے بعد۔ دو روایتیں الگ الگ، ایک ولادت کے موقع پر اذان اور اقامت۔ اذان و اقامت کیا ہے؟ عمل نہیں ہے، علم ہے۔ آپ علم دے رہے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، آپ علم دے رہے ہیں کہ نماز اچھائی کا پیغام ہے، آپ علم دے رہے ہیں کہ فلاح کے کام کرنا انسانیت کا، معاشرے کا ستون ہے، آپ پیغام دے رہے ہیں۔ اور جیسے ہی انتقال ہوا اب تو ہلا ہلا کر کہتے ہیں سنو اور سمجھو۔ واقعاً اگر انسان سنتا اور سمجھتا نہیں تو تلقین پڑھنا بیکار ہو جاتا۔ خدا کا احسان ہے کہ زندہ مکتب کی مثال ہے۔ آغوش مادر میں علم ملا، آغوش قبر میں علم ملا۔ دنیا کیا سمجھ سکے گی؟ اور میں سمجھتا ہوں میرے والد کا مجھ پر احسان ہے۔ ابھی ذاکر اول جو کلام پیش کر رہے تھے، اس کلام کے آخری جملے پہ غور کی کہ جہاں پر مقطع کی عبارت میں شاعر کا نام آیا کہ باپ کس طرح جزا پاتا ہے کہ اولاد یہاں عزائے امام کرتی اور والد برزخ میں جزا پاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ تو مثال شاعر کے اپنے انداز کے طور پر ہے،
روایت کہتی کہ باپ مر گیا ہے اور قبر کے اندر ہے، فشار قبر ہے، عذاب قبر ہے، اور ایسے میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں قبرستان سے، اپنے حواریوں سے فرماتے ذرا تیز تیز چلو کہ اس صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر تمام تر حواری آپ کے ساتھ تیز ہو گئے چلنے میں۔ جب واپس اسی مقام سے گزرے کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، تو آپ نے اسی قبر کے پاس پہنچ کے فرمایا رک جاؤ کہ رحمت خدا نازل ہو رہی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، سنت نبی اور سنت حواری نبی یہ ہے کہ جہاں عذاب آئے وہاں سے نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ گھر میں عذاب کو ہی دعوت دے دو۔ سنت نبی یہ ہے، سنت اوصیاء نبی یہ ہے کہ جہاں پر رحمت خدا ہو وہاں رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس قبر پر رحمت خدا نازل ہو رہی۔ حواریوں نے سوال کیا یا نبی اللہ، اب مرنے کے بعد تو اعمال بند ہو گئے، نامہ اعمال ختم ہو گئے، اگر یہ صاحب قبر لائق عذاب تھا تو لائق ثواب کیسے ہو گیا؟ آپ مسکرائے فرمائے ہاں سوال ٹھیک ہے تمہارا، خدا نے اس مرنے والے کو بیٹا عطا کیا تھا، اور آج اس کے بیٹے کو اس کی ماں نے، یعنی کہ بچے کی ماں نے بچے کو مکتب میں معلم کے سامنے تعلیم کے لیے بٹھایا، اور معلم نے بچے کو پہلی تعلیم دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی رحمت کو جوش ہوا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان کہے، جس کا بچہ مجھے رحیم کہے، میں اس کے باپ کی قبر پر عذاب کیسے اتاروں؟ بچے نے کہا خدا راضی ہوا، باپ کا عذاب ختم ہو گیا۔ اللہ آواز بلند نعرہ سلوات۔ عزیزان محترم، بات کو سمیٹتے ہوئے ایصال ثواب کے طریقے، ایصال ثواب کا انداز، اپنی ہر عبادت میں اپنے والدین کو شامل کیجئے، اور خاص طور سے والد، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ والد مرحوم کی قضا نمازیں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ اچھی خبر ہے، ایک پر بھروسہ نہیں کیا، سب پڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فقہی بحث ہو سکتی ہے کہ شرعاً بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازوں کا ذمہ دار ہے، لیکن اگر باقی بہن بھائی بھی نمازیں پڑھنا چاہیں تو شریعت نے باقیوں سے قبول کرنے کی ممانعت تو نہیں کی ہے۔ اور قبلہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد کو جلدی سے واجبات کے مسائل میں آسانیاں مل جائیں تو آئیے مل بانٹ کر کام کر لیتے ہیں۔ جیسے میراث سب کو مل جاتی ہے، ویسے کاش محبت میں قضا کی توفیق بھی سب کو مل جائے۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ بہرحال آغا سیستانی نے ایک بڑا آسان کر دیا مسئلہ، باپ کے قضا روزے۔ دیکھیے ایک بات تو یاد رکھیں، اپنے واجبات خود ادا کیجئے، اولاد کے بھروسے چھوڑ کے مت جائیے گا، لیکن اولاد سے کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے والد کا انتقال ہو چکا یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہ دیکھے بغیر کہ کس مرجع نے آپ کے والد کی بات کی اور کس نے آپ کی والدہ کی بات کی، یہ دیکھے بغیر محبت کا اظہار کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے ان کے واجبات کو ادا کر دیجیے، اس لیے کہ اس میں محبت کے تقاضے زیادہ ہیں فقہی مسئلے کے مقابلے۔ لیکن ایک آسانی،
آسانی کیا؟ لیکن نماز پڑھنا پھر بھی آسان ہے روزوں کے مقابلے. روزے رکھوانا بھی آسان نہیں. کسی اجیر کو، اجرت لینے والے کو آپ روزے کے پیسے دیجئے تو وہ روزے رکھے گا، دن میں ایک روزہ رکھے گا ایک کے لیے. بات واضح ہو رہی. آغا سیستانی کے نزدیک فرماتے ہیں اگر باپ کے قضا روزے تو بڑا بیٹا چاہے تو قضا کو ادا کرے، یا رکھے یا رکھوائے، اور اگر چاہے تو ان روزوں کے بدلے فدیہ ادا کر دے. اور فدیے کا مطلب ہے ایک روزے کا 3 پاؤ آٹا. گویا اب کتنا آسان کر دیا. یہ 30 روزے 30 دن میں رکھے جاتے ابا مرحوم کے، یہ 1 گھنٹے میں اگر اتنا فدیہ نکال دیا جائے تو 30 روزوں کا عوض ہو جاتا. تو راستے تو بتا دیے آل محمد کے غلاموں نے، عمل کرنا نہ کرنا اب انسان کی ذمہ داری. بس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اپنے والد کو یاد کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ اور ہے، اپنی واجب عبادتوں کا ثواب بھی آپ اپنے والدین کے لیے ایصال کر سکتے. فرق ہے. مستحب عبادتیں نیابت میں ہو سکتی ہیں، اور واجب عبادتیں انجام دینے کے بعد اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر سکتے. اور آخر میں یہ دعا اپنے والدین کے حق میں لازماً مانگا کیجیے کہ خدایا اگر روز قیامت تو نے میرے والدین کو بخش دیا اور مجھے نہیں بخشا، تو خدایا میرے والدین کو میرے حق میں شفاعت کا اختیار دے دے. اور اے خدا اگر تو نے مجھے بخش دیا، میرے والدین کو نہیں بخشا، تو اے خدا پھر روز قیامت مجھے میرے والدین کے لیے حق شفاعت عطا کر دے. یہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 24 میں امام سجاد علیہ السلام کے کلمات کا ترجمہ. بس عزیزو، گفتگو تمام. یاد تو والد کو سب کرتے ہیں، بچوں میں بچیوں میں، اگر کتنا یاد کرتے ہو، بہت محبت کرنے والے ہو، سال بھر یاد کریں، 2 سال یاد کریں، برسی کے موقع پہ یاد کریں. سلام سید سجاد، 35 سال اپنے بابا کو یاد کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم سید حسن ظہیر جعفری کو غسل و کفن تو ملا ہوگا، جنازہ تو اٹھایا گیا ہوگا، اور آج قبر کا نشان بھی سب کو معلوم ہوگا. ہائے غریب زہرا. میں دل چاہتا ہے کہ 8ویں امام کی وصیت پڑھ دوں. آپ فرماتے ہیں یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باقیا لشیء، اگر تیرا دل کسی بات پر رونے کے لیے آمادہ ہو، فابکی علی الحسین، تو تجھے چاہیے میرے جد حسین پہ رویا کر کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوسفند ذبح کیے جاتے تھے. اللہ اکبر. اگر اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے، اگر اپنے عزیز اپنے مرحوم کو یاد کرتے ہوئے آپ رونا چاہتے ہیں، اگر اپنی کوئی مشکل آپ کو یاد آ گئی، اس پہ آپ رونا چاہتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں میرے جد کو رویا کرو. میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. واہ غربت تھا. میرا چوتھا امام مدینے کی گلیوں میں، اور مدینے کے رہنے والے قصاب مولا کو پہچانتے تھے، مولا کے سامنے حیوانات کو ذبح نہیں کرتے تھے. ایک دن ایک قصاب اپنے طور پہ حیوان کو ذبح کر رہا تھا، اچانک مولا آ گئے.
مولا نے حیوان کو تڑپتے ہوئے دیکھا، گلے کی رگوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، خون کی دھار کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ ارے قریب آئے، قصاب کے کاندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا، فرمایا اے قصاب، ارے تو نے اسے پانی تو پلا لیا تھا نا۔ امام کی آواز سن کے تڑپ گیا، کہتا تھا مولا میں آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والا، میں نے اسے پہلے پانی پلایا اس کے بعد ذبح کیا ہے۔ امام نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ ارے ہوش میں لائے گئے تو روتے تھے، فرماتے تھے بابا آج کسی حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، آئے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ رونے والوں، میرا مولا مدینے کی مسجد میں ایک سائل کو مشاہدہ فرما رہا ہے۔ سائل بڑا مسکین دکھائی دیتا ہے، چلا نہیں جاتا، بیمار لگتا ہے، مفلوق الحال ہے۔ امام قریب آئے، سلام اور دعا کے بعد فرمایا اے بندہ خدا تمہاری حالت تو بہت نازک ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے پاس تو کفن کا سامان بھی دستیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس کمزور سے سائل نے سر اٹھا کے امام سجاد کو دیکھا، کہتا تھا مولا میں بہت غریب ہوں، بہت بیمار ہوں، اگر میری جان بھی نکل گئی کفن کے پیسے نہ ہوئے، میں مسلمانوں کے رسول کے شہر میں ان کی مسجد میں کھڑا ہوں، لوگ مجھے چندہ کر کر کے کفن دے دیں گے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، فرمایا بابا آج کوئی سائل بھی اتنا مسکین نہیں ہے کہ اسے کفن بھی نہ مل سکے۔ آئے میرا بابا جلتی ہوئی زمین کربلا۔ رونے والوں، کفن تو جب دیا جاتا نا جبکہ کوئی کفن دینے والا موجود ہو۔ ارے بیٹا موجود ہے، کیسے کفن دے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بہن کیسے کفن دے؟ سر پہ ردا نہیں، ارے بیٹی کیسے کفن دے کہ تماچے سکینہ کو مارے جا رہے ہیں۔ ارے کوئی کفن تو حسین کو کیا دیتا جو لباس کوہنا خود پہن کر آئے تھے، اسے بھی ایسے لوٹا گیا کہ لاش حسین اس قابل نہ رہی کہ پہچان میں آ سکے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں بس آخری جملہ بیٹی کو باپ کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہوئے اتنا جملہ کہوں گا، اپنے والد کا چہرہ تو یاد آتا ہوگا جب کفن پہنایا گیا تھا، آخری بار بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ ارے واہ غربتا، خدا ایسی بیٹی کا نصیب کسی کو نہ دے جیسا نصیب یتیمان حسین کا۔ ارے بابا کے کٹے ہوئے سر کو کبھی نو کے سینہ پر دیکھا، کبھی تشتے تلاؤ میں دیکھا، کبھی ابن زیاد کو چھڑی مارتے ہوئے دیکھا، کبھی یزید کو لب حسین سے گستاخی کرتے ہوئے دیکھا۔ بچی سہمی ہوئی ہے، باپ کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے تشتے تلا میں ہے۔ یزید کہتا ہے سکینہ سے باپ سے کتنی محبت تھی، بچی کہتی ہے باپ سے محبت کا کیا سوال کرتا ہے، اتنا سمجھ لے جب سے بابا گئے سکینہ کو نیند نہیں آ سکی۔ یزید ملعون کہتا ہے باپ کا سر لینا چاہتی ہے، تجھے دیا نہیں جائے گا، ارے بلا کے دیکھ لے، تیرے باپ کو تجھ سے محبت ہوگی تو سر ہوا میں اڑ کے چلا آئے گا۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، اجازت مل گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، باپ کے سر کو آواز دی، بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا اسے بتا
بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے, میری گود میں تشتے تلا سے سر حسین بلند ہوا. ارے بچی نے گود میں باپ کا سر پایا, ہونٹوں پہ ہونٹ ملنے لگی. بابا مجھے تماچے مارے گئے, بابا میرے گوشوارے, بابا میرے دامن میں آگ لگی. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے درجات بلند فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے تمام اعمال صالحات مقبول و منظور فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما. تمام پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما. تمام شرکائے تلاوت کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا اے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. مرنے سے پہلے خدایا ایک مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو بھی ہمارے مرحومین کو بھی امام علیہ السلام کے غلاموں میں محشور فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. مرحوم سید حسن ظہیر جعفری ابن سید حسن ذاکر جعفری اور سید حسن ذاکر جعفری ابن سید العابدین جعفری بنت عذرا بنت سید سجاد حسین سید رفیق الحسن نزوی ابن سید ظفر حسن نزوی اور بنت سید فاطمہ بنت سید سعید الحسن جعفری, ان تمام کی ارواح کے لیے, ان کے ماں سوا خاندان بھر کے سارے مرحومین کے لیے, حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت کے لیے ان کا کوئی فاتحہ گزار یا تو موجود نہ ہو یا موجود ہو تو فاتحہ تک نہ پڑھتا ہو, ان تمام تر بھولے بسرے ہوئے ارواح مومنین و مومنات کے لیے ارسال فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.